بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ فلسطین کی طرف سے حماس کی طرف سے سینکڑوں میزائل اسرائیل پر داغے گئے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق اسرائیل نے 90% میزائلوں کو کاؤنٹر کر لیا۔ ایک ذرائع کے مطابق ان میزائلوں کی تعداد 150 ہے۔ القاسم بریگیڈ کی طرف سے 250 میزائل داغے گئے۔ حماس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کل تقریباً 400 میزائل اسرائیل پر داغے۔ تو اس طرح اگر اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے 90% میزائلوں کو کاؤنٹر کر بھی لیا ہو تو اب تک اسرائیل پر تقریباً 40 سے 50 میزائل داغے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت فلسطینی عوام پاکستان، ایران اور ترکی کی جانب دیکھ رہی ہے۔ فلسطینی عوام چیخ چیخ کر کسی صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ فلسطینی عوام ہمارے وزیر اعظم عمران خان، ترکی کے وزیر اعظم اور ایرانی جو ان کا چیف ہے اس کو پکار رہی ہے۔ ترکی کی عوام پاکستان آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ کو پکار رہی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے پورے ملک کے اندر ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے اور ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے۔ اسرائیل نے جو ریزرو فورسز ان کے پاس موجود تھیں اور ایسے فوجی جو ان کے ریٹائر ہو چکے تھے ان کو دوبارہ سے فوج میں ان کو آنے کا کہہ دیا ہے اور ان کو ریڈی رہنے کا کہہ دیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک کی شب پہلی دفعہ اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصی میں اسرائیلی فوج کی طرف سے جو فلسطینی عوام ہے وہ نماز جب پڑھ رہی تھی تو پہلی دفعہ ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے، جس کے جواب میں حماس نے بھی اپنی طرف سے جو ایران کی طرف سے ان کو A-20 میزائل دیے گئے تھے ان میزائلوں کو اسرائیل کے اوپر داغا، جس کے نتیجے میں اب تک کئی اسرائیلی یہودی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ مسجد اقصی کی ایک تاریخ ہے اور یہ پوری امت مسلمہ کا اثاثہ ہے۔ اگر اب 2 ارب مسلمان 80 لاکھ اسرائیلی یہودیوں نصرانیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ کسی ابابیل کے انتظار میں ہیں کہ کوئی ابابیل آئے اور ان یہودیوں کے اوپر پتھر برسائے تو ایسا ناممکن ہے۔ اب اگر ابابیل آتے بھی ہیں تو باخدا وہ ان 2 ارب مسلمانوں کے اوپر پتھر برسائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج اور ترکی کی جو فوج ہے ان کو فلسطینی عوام پکار کے اپنی طرف آنے کا اور مدد کا کہہ رہے ہیں۔ اب تک ایران نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے اور ان کو A-20 میزائل مہیا کیے ہیں جن کی مدد سے انہوں نے اسرائیل پر اٹیک کیا۔ اب تک کئی اسرائیلی بھی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اس جنگ کے دوران اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق سینکڑوں فلسطینی اس وقت تک زخمی ہو چکے ہیں اور 25 سے 30 کے درمیان وہ تعداد ہے جو اب تک فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مسجد اقصی ایک بہت مقدس مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام رہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام رہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ اتارا جائے گا۔ اور یہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جب اتارا جائے گا
تو وہ یہ مسجد اقصی والا یہ جو علاقہ ہے اسی مقام کے اوپر ان کو دوبارہ اتارا جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر فرمایا کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے اور اس میں نشانیاں ہیں۔ تو یہ ایک بہت مقدس مقام ہے اور یہ پوری امت مسلمہ کا اثاثہ ہے۔ مسلمانوں اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، یہی وقت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔